بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے دلوں میں بیت اللہ کی حاضری کا شوق ڈالا اور مدینہ منورہ کی حاضری کا شوق ڈالا۔ یہ اشتیاق، یہ عشق، یہ محبت، یہ پرسوز کیفیت، یہ بھی اللہ کا انعام ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے دل جو ہے حرمین کی حاضری کے لیے مطلب یہ ہے کہ بے تاب ہو جاتے ہیں، اور ہماری حاضری کا ایک شوق ہوتا ہے کہ ہم حاضری دیں۔ تو اس حوالے سے عرض کرنا مقصود ہے کہ چونکہ بیت اللہ شریف کا اپنا ایک مقام ہے، اسی طرح روضہ رسول کا اپنا ایک مقام ہے، اسی طرح مکہ مکرمہ کا اپنا ایک مقام ہے، اسی طرح مدینہ منورہ کا ایک مقام ہے۔ تو وہاں جب ہم حاضری دیں بیت اللہ شریف میں یا روضہ رسول اللہ پہ، تو ہماری کیفیت کیا ہونی چاہیے، ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں دو ایک باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ اللہ تعالی ہمیں عشق اور محبت کے ساتھ، خوف و خشیت کے ساتھ اور اللہ کے احکام کی عظمت اور حرمین کا ادب اور احترام، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر پیدا ہوں، اور پھر ہر عمل کو ہم ذوق و شوق سے ادا کریں۔ چنانچہ ایک بڑے بزرگ نے اس عنوان کو جو بیان فرمایا ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ ایک سچا عاشق جو اپنی بدکرداریوں، غفلتوں اور نافرمانی کی وجہ سے اپنے آقا و محسن و مطلوب سے کوسوں دور جا پڑا ہو اور مدتوں برسوں کے بعد پلٹا کھا کر بیدار ہو، اور اپنے مربی حقیقی کے فراق میں اور محبت میں حیران و پریشان ہو، اور دل کے اندر ایک درد ہو جو محبوب حقیقی کی طرف سے کھینچ رہا ہو، عین اسی حالت میں محبوب حقیقی کی طرف سے یک لخت عنایات کا دروازہ کھل جائے، آقا کی طرف سے منادی ہو جائے کہ آؤ ہمارے دربار میں حاضری دو، سفر کی سواری ہماری طرف سے، زاد راہ بھی ہمارے خزانے سے، دیگر ضروریات کا انتظام بھی ہمارے اوپر لازم، لہذا آؤ ہمارے اس عظیم دربار میں حاضری دو جہاں بڑے بڑے انبیاء، صلحاء، اتقیاء سر تسلیم خر کرنے کو اپنی سعادت سمجھ کر حاضر ہوتے تھے۔ آج اللہ نے ہم جیسے، آپ جیسے سیاکاروں کو، گنہگاروں کو وہاں کی حاضری کے لیے منتخب فرمایا۔ دیکھیے، اگر آدمی واقعی سچا عاشق ہے تو وہ عیش و آرام، تکلفات اور فرصت کی سب باتوں کو بھول جائے گا، نہ اسے اپنے ناخن اور بالوں کے بڑھنے کا خیال ہوگا، نہ اسے عمدہ کپڑے اور جوتے پہننے کی پرواہ ہوگی، نہ خوشبو اور صفائی کا خیال ہوگا، نہ نہانے دھونے اور بالوں کے سنوارنے کا دھیان ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور عشق میں دیوانہ وار ہر جذبے اور ہر خواہش کو قربان کرے گا۔ اسی شوق و محبت کی حالت میں اگر وہ سچا عاشق ہے، سچے عاشق ہونے کے ساتھ ساتھ عاقل بھی ہے، تو جہاں بے تابی اور اشتیاق ہوگا تو دوسری طرف محبوب کے یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا احترام، اس کے احکامات کا پاس اور اس کی بے حرمتی اور بے عظمتی سے لرزاں بھی ہوگا۔ شوق و محبت کے ساتھ دربار میں حاضری کے وقت دربار کے آداب و احترام کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، تاکہ اس شاہی دربار میں کوئی کام احکم الحاکمین، شہنشاہوں کے شہنشاہ رب العالمین کی مرضی اور اس کی رضا کے خلاف کوئی عمل نہ ہو۔ اس مقصد کو پیش نظر رکھ کے حج کے مسائل، حج کے فضائل، حج کے آداب، حج کے احکام، اس کے مکروہات، اس کے حرام امور کو جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ چیزیں جانیں گے تو فضائل سے اس ہمارا شوق بڑھے گا، اور پھر
مکروہات سے، حرام چیزوں سے، ممنوع چیزوں سے ہمیں بچنے کا ہمارے اندر ایک اہتمام پیدا ہوگا کہ تاکہ ہر عمل اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ہمارا رب ناراض ہو، یا جس سے ہمارے حبیب، ہمارے محبوب حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوں۔ تاکہ یہ عمل جو بھی ہم کریں، جہاں بھی کریں، جس وقت بھی کریں، اللہ کے حکم کے مطابق ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت کے مطابق ہو۔ اگر یہ جذبہ، یہ شوق، یہ محبت ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو پھر حقیقی طور پہ حج کے ایک ایک حکم کو ادا کرنا ہمارے لیے آسان بھی ہوگا اور اس میں ایک ذوق اور شوق بھی ہوگا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ حرمین کی حاضری بلا شبہ ایک بہت بڑا انعام ہے۔ جس کو یہ سعادت ملے بہت بڑی دولت ہے، نعمت عظمی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن وہاں کا قیام امتحان بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حرمین کی حاضری کا انعام دیا ہے، تو اب وہاں آپ نے قیام کیسے کرنا ہے، قدم بقدم آپ نے ان آداب کا خیال رکھنا ہے جو حاضری کے آداب ہیں، عبادت کے آداب ہیں، اس کا جو تقدس ہے، اس کا جو احترام ہے، ان چیزوں کا خیال کرنا۔ اس لیے فرماتے ہیں حرمین کی حاضری انعام، لیکن وہاں کا قیام امتحان ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے، فرمایا کرتے تھے مجھے حرمین کی، خاص طور پہ حرم بیت اللہ، حرم مکہ کا بہت خوف ہوتا ہے کہ میں وہاں جا کے خدا نخواستہ کوئی ایسا عمل نہ کروں جس سے میرا رب ناراض ہو جائے۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھ سے باہر 100 گناہ ہو جائیں تو مجھے اس کی پرواہ نہیں، حرمین شریفین میں، حرم بیت اللہ میں آ کر ایک گناہ ہو جائے تو وہ میرے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ حالانکہ وہ ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے تھے، اس کے باوجود وہ فرما رہے ہیں کہ باہر پھر شاید گناہ ہم سے ہو جائے، لیکن حرم میں آئیں ہم سے گناہ ہو یہ ممکن نہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو حرمین کی حاضری اور اس کے جو آداب ہیں اس کا بہت خیال کرنا چاہیے۔ اور یہ علماء فرماتے ہیں، ان کا تجربہ ہے کہ جب آپ حرمین میں قیام کرتے ہیں تو وہاں قیام میں جو آپ کی کیفیت بنے گی انشاءاللہ اس کیفیت کا عکس ساری زندگی آپ دیکھیں گے۔ اگر وہاں آپ نے دل میں احترام پیدا کیا، عشق پیدا کیا، محبت پیدا کی اور ہر چیز کا لحاظ رکھا، بے ادبی نہیں ہوئی، مسجد نبوی میں بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، ریاض الجنہ میں بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، بیت اللہ شریف میں ایسے بے ادبی ہو رہی ہے، طواف کر رہے ہیں، جوتے اٹھائے ہوئے ہیں اور جوتے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں، روضہ رسول پہ حاضری دے رہے ہیں، ایک ہاتھ میں جوتے پکڑے ہوئے ہیں، ایک ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا ہے، یہ کیسی حاضری ہے؟ ہم اپنے افسر کے پاس، اپنے والدین کے پاس، اپنے بڑوں کے پاس، اپنے بزرگوں کے پاس جاتے ہیں تو کبھی بھی اس طرح کی شکل نہیں بناتے، ہاتھ میں موبائل ہو، جوتے ہوں اور جی ہم حاضری دے رہے ہیں۔ وہاں اس کا کیوں خیال نہیں کرتے؟ یہ بہت بے ادبی ہے، وہ بہت بے احترامی ہے۔ آواز نہ جائے، آواز نہ نکلے، گفتگو میں، بات چیت میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، ہر چیز میں آداب کا خیال رکھنا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں بیت اللہ عقیدے کا مرکز ہے اور مدینہ منورہ عقیدت کا مرکز ہے۔ جہاں عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے وہاں عقیدت ٹھیک ہونی چاہیے، وہاں بھی ادب احترام، یہاں بھی ادب احترام، اور یہاں بھی اللہ کے احکام کا خیال رکھنا، یہاں بھی اللہ کے احکام کا خیال رکھنا، حضور کی جو حاضری کے آداب ہیں حضور کے دربار میں ان کا خیال رکھنا، یہ بہت ضروری ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جب بھی حاضری کی توفیق عطا فرمائے، بار بار حاضری کے اللہ ہمیں توفیق دے، لیکن شوق و محبت کے ساتھ ہو، خوف و خشیت کے ساتھ ہو، جذبہ عشق ہو، اللہ کی عظمت ہو، حرمین کی عظمت ہو، حرمین کے آداب اور احترام ہوں، ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے ہم نے حاضری دینی ہے۔ پھر دیکھیں اس حاضری میں کتنا مزہ آتا ہے، اس حاضری میں کتنا آپ کے دل کے اندر ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان چیزوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔